बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, जानते हैं मुझे कुछ लोग, तो आप में से, मेरा नाम मोहम्मद अरशद मिन्हास है और हर सैटरडे ऐसे यूट्यूब में मैं एक सेशन ले रहा हूँ। आज एक छोटी सी आप लोगों से मुझे बात करनी है, एक सोशल इशू है उस पर। बेसिकली देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद हमारे वो तमाम लोग जो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं वो सब बिल्कुल फ़िज़िकली मेडिकली बिल्कुल फ़िट होते हैं और शादी एक बिल्कुल नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हर ह्यूमन बीइंग का। तो शादी के हवाले से और शादी को लेकर हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो थोड़े से परेशान रहते हैं। बच्चे कम परेशान होते हैं, बच्चियां ज़्यादा। हमारी सोशल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है इस चीज़ का कि बच्चियों के रिश्ते हमें वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है। तो ट्रांसप्लांटेड जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़े से ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट चल रहा होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ट्रांसप्लांट को अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 साल हो चुके हैं और मेरी शादी भी तकरीबन 20-21 साल मेरी शादी को भी हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने शादी की थी और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी ग्रोन अप भी हैं। मेरा बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी भी जाता है, मेरे साथ ही कहते हैं उसने शादी की। माशाल्लाह बच्चे भी अब सब बड़े हो चुके हैं और वो सब भी स्कूल और कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो लोग जा रहे हैं। बल्कि हमारी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं खातून, उनके बच्चे तो CA भी कर रहे हैं। तो नॉर्मल है ये बिल्कुल शादी करना और शादी के बाद जो नॉर्मल लाइफ है वो भी बिल्कुल नॉर्मल एक आम इंसान की तरह गुजारना। तो ट्रांसप्लांट वालों के लिए कोई ख़ास ऐसा डिफरेंस कोई नहीं है। तो आप जब कभी कहीं किसी से ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, आप उनसे जब भी रिश्ते की कोई बात ऐसी हो आपकी, तो आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उनको रिजेक्ट सिर्फ ट्रांसप्लांट की बेस पे मत कीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो किस तरह से गुजारी है। मेरी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हाँ, एक काम आप ज़रूर कीजिए अपने दिल की तसल्ली के लिए, और सिर्फ ये कि आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, आप जाके उन बच्चों के, हमारे जो भी जिनके रिश्ते के हवाले से आपकी बात चल रही हो, उनके हवाले से आप बात करना चाहें तो हमारे डॉक्टर से आके मिल सकते हैं। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारा पेज है उस पर मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको सबके दिल के साथ प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा कि इनका शादी करना इनके लिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा इशू तो नहीं है शादी के बाद इनके लिए। तो ये छोटा सा एक मेरा मैसेज था आप लोगों से। और वो बच्चे जो हमारे शादी करना चाहते हैं, जिनके ट्रांसप्लांट हो गए हैं, अब मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखें, अगर आपको डॉक्टर्स अलाउ कर रहे हैं, आपकी लैब्स इतनी अच्छी हैं, आपको कोई इशू नहीं है लाइफ में, कोई आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो आप ज़रूर शादी करें। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स रोक रहे हैं, आपकी लैब्स में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग शादी ना करें, ठीक है? क्योंकि देखें, शादी के बाद आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस अगर पहले से हैं और वो बढ़ सकती हैं, तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। बाकी वो लोग जिनकी लैब्स बिल्कुल ठीक हैं, वो लोग शादी करें, ज़रूर करें। हम लोग आपके लिए मिसाल हैं, हमने शादियां की, हमारे बच्चे हैं, नॉर्मल हैं हम लोग बिल्कुल, हमारे बच्चे नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे ज़्यादा मेडिकली फ़िट हैं वो सब, उनके टेस्ट वगैरह मैं करवा चुका हूँ बच्चों के भी। तो वो लोग भी फ़िज़िकली और मेडिकली वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं, उनमें कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना सा था कि हमारी लैब्स बिल्कुल ठीक थी, हमारे डॉक्टर्स ने हमें अलाउ किया था, तो हमने ये शादी की थी उस वक्त। तो आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर वो मना करते हैं तो आप शादी बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं तो आप ज़रूर शादी कीजिए। वो बच्चियाँ जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी फरमाएंगे, वो भी अपना डॉक्टर से पूछें। अगर डॉक्टर्स अलाउ कर रहे हैं तो भी शादी करें। डॉक्टर्स के अलाउ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से, क्योंकि वो तमाम बच्चियाँ जिनकी शादी होती है ट्रांसप्लांट के बाद, बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपको अभी इन वीडियोस में तो नहीं बता सकता हूँ, जो हो सकती हैं। तो उस हवाले से आप डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर्स आपको रोकते हैं तो आप कतई तौर पे आप उससे रुकिए
آپ مت شادی کیجیے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ لوگ جو صرف ٹرانسپلانٹ ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ یا ہمارے ساتھ کے وہ لوگ جن کے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں وہ بالکل نارمل ہیں، آپ ان کو صرف ٹرانسپلانٹ کی بیس پہ ریجیکٹ نہ کیجیے۔ ہاں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی لیبس، ان کی رپورٹس، ان کے ڈاکٹرز الاؤ نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ کا پورا حق ہے، آپ کو ضرور اس بات کے اوپر وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نارمل ہیں، ڈاکٹرز آپ کو اس کی گارنٹی دے رہے ہیں، شورٹی دے رہے ہیں۔ باقی ہے کہ دیکھیے ٹرانسپلانٹ والا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی بھی نارمل لائف ویسی ہی ہے جیسے ایک عام آدمی کی ہے۔ روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی کو گولی لگ سکتی ہے، تو لائف تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ سوچنا کہ اس کا چونکہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے تو اس کی لائف شاید کوئی لمیٹڈ لائف ہو، تو ایسا نہیں ہے، لائف کوئی ہے جو وہ لکھوا کے لایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کیجئے کسی کو صرف ٹرانسپلانٹ کی بیس کے اوپر آپ ریجیکٹ نہ کیجئے، اور کوئی بھی اگر ایسا رشتہ آپ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے تو اس کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے لیے اس کو پریفر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزا بھی دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ملے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی رشتے کو ٹھکرا دیں۔ ان بچوں کے بارے میں سوچیے، ان بچوں کے بارے میں سوچیے جن کے ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، بچوں کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں بول رہا ہوں کہ بچوں کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹس بہت سے ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، ان کی بڑی آسانی سے شادیاں ہو گئی، بڑی اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو گئی ان کی۔ تو بیسیکلی یہ آج مجھے ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو میسیج دینا تھا، اور ان تمام بچوں کو بھی اپنے مجھے ایک میسیج دینا ہے کہ جو لوگ ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود شادی کرنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کریں۔ دیکھیں، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی مس ہیپ سے کسی دوسرے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، تو آپ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے آپ کی لائف امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے کسی دوسرے کی لائف بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈاکٹرز الاؤ کریں تو ضرور کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دے سکوں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کسی ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ کا رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں صرف ٹرانسپلانٹ کی بیس پہ، وہ ایسا نہ کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ بات چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کیجئے کہ اگر آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشنز ہیں، ڈاکٹرز آپ کو الاؤ نہیں کر رہے، تو ڈاکٹرز کی بات کو آپ سنیے، اس کو پریفر کیجئے۔ بیسیکلی وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نارملی اپنے لیے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دوسرے کی زندگی بھی بہت عزیز ہونی چاہیے، وہ جس کے لیے ہمارے رشتہ یا جس سے ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہو، اس کو بھی آپ اسی طرح سے آپ پریفر دیجئے، اس کی پریفرنس اسی طرح سے دیجئے جس طرح سے آپ اپنی لائف کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی سوچئے کہ اگر وہی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ کسی ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ کا رشتہ جو ہے وہ آپ کے کسی ریلیٹیو کے لیے آتا ہے اور ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ کے ساتھ کوئی کمپلیکیشنز ہیں، ڈاکٹرز الاؤ نہیں کر رہے اس کو، تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کو اس ریلیٹیو کے لیے اپنی زندگی میں ان کمپلیکیشنز کے آنے کے بعد کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا اثرات پڑ سکتے ہیں ان کی زندگی پہ۔ تو اس چیز کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ ڈاکٹر سے آپ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے پوچھیے، ڈاکٹر جب آپ کو الاؤ کر دیں تو پھر آپ ضرور کیجیے، پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہمیں ڈاکٹر سے الاؤ کیا تھا تو ہم نے شادی کی، ڈاکٹر سے منع کر دیتے تو ہم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کے رشتے صرف اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ آپ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص آپ کی خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ خوشیاں تمام ملیں جو ایک نارمل آدمی گزار رہا ہوتا ہے، نارمل لائف کی طرف آپ واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے موٹیویشنل سیشنز کرنے کی بیسک وجہ بھی یہ دیکھیے، یہ گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں مجھے تقریباً آج 22 سال ہو چکے ہیں۔ 97 سے میں اس گراؤنڈ میں آتا ہوں اور آ کے اپنی فزیکل ٹریننگ، اپنے فزیکل جو بھی ورک آؤٹس ہیں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس گراؤنڈ سے مجھے بھی ایک لگاؤ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس گراؤنڈ میں ہیں، اس میں نہ آئیں تو کسی اور گراؤنڈ میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ایک نارمل شادی کے بعد والی لائف نارمل لائف میں گزار رہا ہوں، میرے بچے ہیں، تو اسی طرح سے آپ لوگ وہ لائف بھی ضرور انجوائے کریں، اس لائف کو ضرور گزاریں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف اینی باڈیز لائف
اس کو آپ اسٹیک میں لگا کے اگر اس کام کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا نہ کیجیے. ڈاکٹر سے پوچھیے, ڈاکٹرس الاؤ کرتے ہیں تو آپ ضرور کیجیے, ٹھیک ہے. یہ تھا میرا آپ سے ایک چھوٹا سا میسیج, آپ لوگوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو کہیں جا کے کسی ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ کا رشتہ صرف اس بیس پہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے اس لیے اس سے شادی اب نہیں ہو سکتی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایسے جو لوگ ملنا چاہتے ہیں, میں ایسے بہت سے اپنے دوستوں سے ملوا سکتا ہوں جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کے بعد شادیاں کی ہیں, ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں, ان کے بچے ہیں, بالکل ایک نارمل جیسا ایک عام آدمی گزار رہا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ گزار رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.